پہلے تو علی بھائی یہ بتائیے، آج کی تاریخ میں اب تک نون لیگ اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی اور مولانا صاحب، ان سبوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا ہے کہ سر بے شک آپ الیکشن کی پولنگ ڈیٹ کو آگے بالکل نہ بڑھائیے، لیکن شیڈول میں رد بدل پلیز کیجئے. کاغذات نامزدگی میں بڑی پیچیدگی ہے، جمع کروانے کے لیے 3 دن کم ہے، تھوڑا سا بڑھا دیں. آپ بھی جوائن کریں گے ان کے اس مطالبے کو کہ ہاں ایسا کر دیا جائے تو اچھا ہے، یا آپ اس لیے اس کا حمایت نہیں کریں گے کہ یہ نہ ہو کہ جناب یہ اصل میں پروگرام کچھ اور ہی ہو، پورا الیکشن شیڈول ہی آگے بڑھانے کا پروگرام ہو اس مطالبے کی آڑ میں؟ جی بہت شکریہ بادامی صاحب. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد علیہ وسلم. میرے خیال میں اگر کاغذاتی نامزدگی داخل کرنے میں 1 یا 2 دن بڑھائے جاتے ہیں تو اس میں مجھے تو مذائقہ اس لیے نہیں لگ رہا کیونکہ آج اور کل میں آپ نے جو دیکھا کہ پاکستان میں، لیکن بالخصوص پنجاب میں جی جو ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم نے تو یہ کبھی سنتے تھے کہ جناب ٹھپے لگ گئے، جناب تو وہی بکسوں میں کسی نے پہلے سے بیلٹ بکسے رکھ دی یا بیلٹ بکسا اغوا ہو گیا، اس طرح کے ڈرامے سنے تھے. لیکن یہ چیز کہ آپ دن دہاڑے نمائندوں سے آپ کاغذ چھین رہے ہیں، اور اچھا پرزن وین کھڑی ہے سر، یہ کہ پنڈی کے باہر، آر او کے آفس کے باہر، سرگودا کے باہر آپ پرزن وین کیوں کھڑی ہیں؟ اور یہ اب کیا ہو رہا ہے کہ جو بندہ طریقے، اچھا یہ بھی آج خبریں آئیں، کتنے افسوس کی، یہ بھی آج خبریں آئیں کہ ایک پیپل پارٹی والے کو بھی پکڑ لیا، اس کا جب پتہ لگا کہ نہیں یہ تو پی ٹی آئی کا نہیں ہے، پھر معذرت کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا. یہ اس طرح کے ڈرامے، ان کی اتنا بلیٹنٹ یہ سارا. تو اب ان کے 2 دن تو ہمارے بھی کینڈیڈیٹس کے ضائع کر دیے کہ آپ یہ دیکھیں عمیر نیازی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. خان صاحب کا اپنا، خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف، بانی چیئرمین، ان کا وکیل آیا ہے، وہ بیچارہ حفظ پہ جامع پتنی کے اندر ہی غائب ہو گیا ڈیالہ میں، کہ وہ کچھ وقت کے لیے وہ دنیا مافیا سے غائب ہو گیا کہ وہ کدھر تھا. تو ہمارے وکلا بار پریشان جو اس کے ساتھ گئے تھے. تو یہ سارا کچھ پنجاب میں اور یہ جو ہو رہا ہے، تو اگر اس میں 1 یا 2 دن، اس سے زیادہ نہیں، اگر 1 دن مل جاتا ہے یا 2 دن، تو اس میں سب کو ایک اپرچونٹی مل جائے گی کہ جس نے ڈاکومنٹس جمع کرنے ہیں تو وہ جمع کر لے گا. لیکن جو مین ڈیٹ ہے 8 فروری کی، اس میں 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں جانا صحیح، وہ آگے نہیں ہونا چاہیے. کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں 1-2 دن آگے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ شاید بہتر ہو کسی لحاظ سے. صحیح ہے. اچھا اب یہ علی صاحب، یہ آپ کو نہیں لگ رہا، ظاہر آپ ایسا چاہیں گے نہیں، وہ تو آبویس سی بات ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ نہیں وہ تو کلیئر ہے کہ شاید آپ کے بانی چیئرمین الیکشن خود نہ لڑ پائیں مختلف وجوہات کی بنا پر، جس میں سے ایک عرفان قادر صاحب نے ابھی بتائی، کچھ اور وجوہات بھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ حق میں نہیں آیا. آپ کو حیرت ہوگی اگر وہ الیکشن والے دن نااہل ہوں الیکشن لڑنے کے لیے؟ نہیں دیکھیں، قادر صاحب، عرفان قادر صاحب کا تو احترام ہے، لیکن وہ تو ظاہر ہے وہ آپ نے ان کو اٹارنی جنرل کے طور پہ متعارف کرایا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا وہ کن کے اٹارنی جنرل، وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے نمائندے کے طور پہ وہ بات کرتے ہیں. جی پچھلی حکومت کا بھی حصہ ہے، لیکن ایک اور بھی بہت سارے لائرز کی اوپینین ہے نا. بالکل. بہرحال جی، بہرحال میں عرض کرتا ہوں، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ لیکن آپ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں، ہمیں ہر چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا ہوگا، اور ہم ہیں بھی. یہ کوئی آسان فیصلہ تو نہیں تھا جو عمران خان صاحب نے اپنی سیٹ جو ہے وہ اس کو عارضی طور پہ چھوڑا ہے، اس وجہ سے کہ کسی چیز کو بھی بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو مقابلے سے باہر نہ کیا جائے، بلا جو ہے ہمارا انتخابی نشان وہ نہ لیا جائے. تو کرنے کو تو یہ مطلب آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ دن دہاڑے کاغذات نامزدگی لینے والے لوگوں کے ہاتھ سے چھین کے لوگ بھاگ رہے ہیں، کاغذات نامزدگی چھین کے بھاگ رہے ہیں. اس سے زیادہ کھلم کھلا پری پول ریگنگ کیا ہو سکتی ہے؟ کراچی میں موبائل چھیننے کا سنا تھا ہم نے، تو یہ افسوس کا بھی مقام کاغذات ہے، اور افسوس کا بھی مقام ہے، اور مذاق بھی بنا دیا گیا سارے سسٹم کو. تو ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں کم از کم اس حد تک نہیں جائیں گے کہ تحریک انصاف مقابلے سے ہی باہر کر دی جائے، بلا ہی لے لیا جائے، عمران خان صاحب کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے. اگر اتنا ہوگا پھر اس کو کون مانے گا؟ پھر تو وہی بات ہوگی کہ میاں صاحب کو ہاتھ سے پکڑ کے پی ایم ہاؤس میں بٹھا دیں، اور ویسے ہی ان کو آپ اشارہ کرتے ہیں تو پی ایم ہاؤس کا راستہ وہ آنکھیں بند کر کے ان کو پتہ ہے وہ کدھر ہے. لیکن ایک بیک اپ پلان سوچا ہوا ہے کہ اگر بلہ نہیں ملتا تو کیا کرنا ہے؟ سر وہ کیا بیک اپ پلان ہی کیا جو میں وسیم بادامی کے شو میں پورے پاکستان کو بتا دوں. اب تو یہ گھنٹوں کی بات ہے نا، اس لیے میں نے معصومانہ سوال پوچھا، کل پتہ لگ جائے گا. ظاہر پھر آپ اس پہ اپیل بھی کریں گے، ظاہر ہے، لیکن اگر وہ مسترد بھی رہیں گے اور کھلاڑیوں کا کپتان بھی رہے گا انشاءاللہ، بلہ چلے گا انشاءاللہ. اور یہ جو بھی حالات اب آپ خود بتا رہے ہیں، اس کو ہوتے آپ کو عملاً کیا لگتا ہے اگر 8 فروری کو الیکشن والا دن ہے اور تو
کیا ہوگا 8 فروری کی رات کو؟ کیا منظرنامہ ہوگا پاکستان میں عملاً آپ کے لیے؟ یار وسیم بھائی، میں آن اے ویری ویری سیریس نوٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک سے مذاق نہیں کرنا چاہیے. اور ہم تو یہ باتیں سنتے سنتے بڑے ہوئے کہ جناب پاکستان میں جو ایک آزاد الیکشن ہوا تھا وہ یحییٰ خان صاحب نے کرایا تھا. تو وہ جو آزاد الیکشن تھا اس کا نتیجہ بھی پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تو ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. تو اس طرح کا تو خیر آزاد الیکشن اللہ کبھی بھی نہ کرائے. یہ ملک انشاءاللہ تا قیامت رہے گا، تا قیامت سلامت رہے گا. لیکن الیکشن ایسا ہو کہ کم از کم کوئی شرم پردہ رہ جائے کہ الیکشن ہو گیا ہے کوئی، یعنی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سب نے اس کو مانا ہو پاکستان میں. لیکن اتنا کھلا بھی ریگنگ نہیں ہونی چاہیے، ایک جماعت کو سائڈ لائن نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہماری جماعت ہو کسی کی بھی. اگر کسی کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے یا مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، میں پہلا آدمی ہوں گا جو اس کے جو ہے حق میں بات کروں گا کہ جناب یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، آج ہم اچھی پوزیشن پہ ہیں تو ہونے دو. نہیں، یہ اگر آج کسی کے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو الیکشن کھلی فضا میں ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر ہو، تاکہ جو بھی حکومت آئے اس کے پیچھے عوام کی طاقت ہو، مضبوط فیصلے کرے اور ملک آگے جائے. دیکھیں سارے محب وطن پاکستانی ہیں، کوئی ادھر ملک دشمن کوئی جماعت نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ کس نے ملک کو کس طریقے سے چلانا ہے. ہمارا فلسفہ، ہماری آئیڈیالوجی اور ہوگی، پیپل پارٹی کی اور ہوگی، نون کی اور ہوگی، باقی علائے ملائے آپ ساتھ بٹھا کے حکومت چلاتے ہیں. میرے خیال میں اس لیول تک نہیں جانا چاہیے کہ کچھ لوگوں کو آپ دیوار سے اتنا لگا دیں کہ پھر وہ جو ہے وہ قومی دھارے سے ہی نکل جائیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور پھر تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ آپ یہ کریں گے پورے آپ کے جمہوری سسٹم کو نقصان پہنچے گا. تو علی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اچھی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں بھائی مستقبل میں کسی اور کے ساتھ بھی ہوا، چاہے میرا سیاسی مخالف بھی کیوں نہ ہو، تو میں شادیانہ نہیں بجاؤں گا، میں اس کو پن پوائنٹ کروں گا کہ غلط ہے اگر آئندہ بھی کسی کے ساتھ ہوا. جو پچھلا ہوا دیکھیں مقابلے کے لیے 2 کھلاڑی چاہیے ہوتے ہیں، گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے، کچھ 2 نیوٹرل امپائر چاہیے ہوتے ہیں. کوئی ایک بھی چیز نہ ہو تو وہ پھر مقابلہ نہیں رہتا، وہ پھر ویسے ہی کوئی داندلی زدہ شدہ کوئی نمائشی میچ ہی ہوتا ہے. نمائشی میچ نہ کھیلیں.